اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ شعراء کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہاں سے تاریخی بیان کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس بیان کا آغاز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے کیا ہے، اور اس کے چند مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا مکہ میں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کر رہے تھے، اور وہ طرح طرح سے مخالفت کر رہے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، عجیب عجیب رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، نشانی کا تقاضا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے ان کے سامنے کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام تو ایک غلام قوم کے فرد تھے، یعنی مصر میں بنی اسرائیل کو، پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان کے، ایک معزز خاندان کے فرد تھے، اور آپ علیہ السلام ایک آزاد فرد کی حیثیت سے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے فرعون ایک طاقتور شخص تھا، طاقتور حکمران تھا، اس کے پاس ساری سلطنت تھی، دنیا کی بڑی حکومت تھی اس کے پاس، جبکہ قریش کے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی فرعون کامیاب نہ ہو سکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کامیاب ہوئے۔ تو تم دیکھ لو کہ کیا تم اتنا بل بوتا رکھتے ہو کہ ہمارے پیغمبر کو نیچا دکھا دو گے۔ دوسرا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نشانی طلب کر رہے تھے کہ کوئی ایسی نشانی لاؤ کہ جسے ہر کوئی مان لے اور ایمان لے آئے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کتنی واضح نشانیاں لے کر گئے تھے فرعون کے سامنے۔ فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا، بلکہ وہ تو مقابلے پر اتر آیا اور جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ اور دیکھو، غور کرو کہ ہزاروں کا مجمع تھا، جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو دیکھا، اس معجزے کو دیکھا، وہ تو سب کے سب ایمان لے آئے، وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم کے باوجود بھی ایمان کو راستہ اختیار کر لیا، اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو کیا ان نشانیوں کا اثر ہوا فرعون پر؟ تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے سامنے کوئی نشانی آئے اور تم بھی مان لو؟ آج بھی دیکھو کس طرح سے فرعون کی لاش سب کے سامنے عبرت کا سامان ہے، تو تم کیسے نشانی کا مطالبہ کرتے؟ اور پھر یہ بھی ایک مقصد ہے کہ فرعون کا جو انجام ہوا، دنیا میں کوئی شخص ایسا انجام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سے 2500 سال گزر چکے ہیں،
فرعون کے اس واقعے کو، اور اس وقت سے اس کی لاش اب تک بھی مصر میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو کیا تم تیار ہو ایسا انجام حاصل کرنے کے لیے، ایسا انجام قبول کرنے کے لیے؟ تمہارا اتنا حوصلہ ہے؟ تو ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں سناؤ وہ واقعہ بھی جو موسیٰ کے بارے میں ہے، یعنی جب موسیٰ کے رب نے اسے پکارا تھا اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، ظالم قوم یعنی فرعون کی قوم، اس کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی ایسا بھی اقتدار کا مالک ہے کہ جو ظلم کو برداشت نہیں کرتا؟ بڑے بڑے ظالم اس نے انجام کو پہنچائے ہیں، انہیں اپنے ظلم پر کوئی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی گرفت کرنے والا بھی ہے، یعنی قادر مطلق ہستی بھی ہے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی انی اخاف ان یکذبون، کہ میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں کھلتی، یعنی میری زبان نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ رکاوٹ بھی تھی، تو انہوں نے اپنا یہ عذر بھی پیش کیا۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس ہارون کی طرف یہ رسالت بھیج دو۔ حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی تھے یہ ہارون، اور یہ بہت اچھی زبان دانی رکھتے تھے، ماہر تھے اپنی بات کو بیان کرنے میں، ان کو اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٌ، اور میرے خلاف ایک جرم کا الزام بھی ہے اس قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس میرے خلاف ایک جرم کا الزام بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے جب میں ان کے پاس جاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں بنی اسرائیل کی قوم غلام کی حیثیت سے تھی، اور مصری جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے، قبطی کہلاتے تھے وہ۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے ایک فرد کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا فرد کمزور تھا، قبطی طاقتور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور نوجوان تھے اس وقت، تو بنی اسرائیل کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ یہ مجھے مار دے گا، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو یعنی مصری کو مکہ رسید کر دیا۔ اس مکے کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوا کہ یہ قوم تو مجھے اس بارے میں مجھے سزا دے گی، مجھے پکڑ لے گی، پہلے ہی ہم غلام کی حیثیت سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے مدین کی طرف، اور 8-10 سال گزارنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے نبوت عطا کر دی راستے میں، اور پھر حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، یعنی حد سے گزرتا جا رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایک قتل کا الزام بھی ہے اس قوم کی طرف سے، لہذا مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے جب میں ان کے پاس جاؤں گا۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، کچھ بھی ہے۔ فاذهبا بآیاتنا، پس تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں، ایک تو عصا تھا کہ جب وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ید بیضا تھا کہ جب وہ اپنی بغل سے باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یعنی یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں کہ میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ فرعون اس کے درباریوں کی طرف۔ انا معکم مستمعون، میں تمہیں سنتا رہوں گا۔
یعنی میں تم سے بے خبر نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاؤ، تم میری نظر میں ہوگے، مجھے تمہارا ہر چیز کا علم ہوگا اور میں تمہاری سب کچھ باتیں سن رہا ہوں گا۔ فاتیا فرعون، اور فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور اسے کہو ان رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں حکم ہوا ہے، لہذا ہم اس حکم کی اطاعت میں تمہارے پاس آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعنی بنی اسرائیل قوم جسے تم نے غلام بنا رکھا ہے، اسے آزاد کر دو، اور ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دو اسے۔ کالا، تو فرعون نے اس وقت کہا الم نربک فینا ولیدن، کیا تو بچہ نہیں تھا جسے ہم نے پرورش کیا؟ کیا ہمارے گھر میں تو نے پرورش نہیں پائی کہ تو دریا میں بہتا ہوا آیا تھا اور ہم نے تجھے، یعنی اس کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے، یاد رہے کہ فرعون کی بیوی جنتی عورتوں میں سے ہے، اس نے نکال لیا اور پرورش کیا، تو اس طرف اشارہ ہے فرعون کا یہ کہ کیا تو بچپن میں ہمارے پاس پرورش نہیں پائی تو نے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ہمارے پاس اپنی زندگی کے چند سال بسر کیے، یعنی ہمارے ہاں تو نے پرورش پائی۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور پھر تو کر گیا جو کچھ کر گیا، ہمارے ساتھ تو نے کیا کیا، کس طرح سے تو بھاگ گیا یہاں سے، ایک قتل کر کے، ایک شخص کو ہلاک کر کے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے ہی بڑا ناشکرا، یعنی بہت ہی بے وفا نکلا۔ یہ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ میں نے یہ ایسی کیفیت میں کیا کہ میں نے نادانستہ طور پر کیا، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا، یعنی وہ شخص ہلاک ہو گیا، میرا ارادہ ہلاک کرنے کا نہیں تھا، وہ تو قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ مکہ میں نے رسید کیا اور وہ ہلاک ہو گیا، میری کوئی نیت تو نہیں تھی اسے ہلاک کرنے کی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پس میں تمہارے ڈر کی وجہ سے یہاں سے فرار ہو گیا، میں یہاں سے بھاگ گیا کہ تم مجھے سزا دو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے مرسلین میں شامل کر دیا، یعنی رسولوں میں شامل کر دیا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، لہذا میں اس کی اطاعت اور بندگی میں تمہارے پاس آیا ہوں اس کا پیغام لے کر، اب تم مان لو تمہاری مرضی، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ تب یہ قصہ ابھی اور بھی مزید آگے چلے گا، تو بہرحال جو سبق دیے جا رہے ہیں ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ فرعون طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو۔ اور اسی طرح سے جہاں سے نشانیوں کا مطالبہ ہے تو نشانیاں موسیٰ نے کتنی پیش کی فرعون کے سامنے، وہ پھر بھی نہ مانا، ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ اسی طرح سے یہ مکہ کے لوگ ہیں یہ، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو دیکھ لو فرعون کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی عبرت کا سامان ہے اس کی، وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے مصر کے عجائب گھر میں۔ کیا اے مکہ والو تم بھی ایسا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ سارے سبق ہیں جو دینے مطلوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار اس موسم کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جو قصور ہیں یقیناً ہم قصوروار ہیں،
ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اپنی رحمت ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ اس مشکل موسم سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔